لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے وجود سے اٹھتے ہیں خوشبو کی سحاب، میرے وجود سے اٹھتے ہیں خوشبو کی سحاب، گمشتی خاک ہو میں پہلوئی گلاب میں ہو، اور شبِ سیاہ کا تارا ہو مجھ کو پہچانو، شبِ سیاہ کا تارا ہو مجھ کو پہچانو، تلاش صبح میں نکلا تا آفتاب میں ہو۔ حاضرین ذی وقار، شاعر اس عاشق کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اپنے محبوب کے محبت میں فانی ہو جاتا ہے، اور اپنے محبوب کے محبت میں فانی ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شاعر نے کہا کہ میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا، اور تو میرا جان بن گیا میں تیرا بدن بن گیا، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الگ ہوں اور تو الگ ہے۔ صحابہ کرام مبارکین کا یہی شان تھا، یہی فنائیت تھی، اللہ کے حبیب کے ساتھ یہی محبت تھی۔ صحابہ کرام میں ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک کی ذات گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا صبح شام اللہ کے محبوب کے صحبت میں گزرتی ہے، اور کسی نے پوچھا کہ تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی حسرت کیا ہے، اور سب سے بڑی لگن کیا ہے، تو آپ نے جو جواب دیا وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بلند مقام کے لیے کیا کیا ذوق ہونا چاہیے اور کیا کیا طلب ہونا چاہیے۔ جناب صدیق نے ارشاد فرمایا میرے سب سے بڑی خواہش ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صدیق کی آنکھ ہو اور محبوب عربی کا مبارک چہرہ ہو، صبح ہو اور شام ہو محبوب کی صحبت ہو، اور میں اس کے مبارک چہرے و ضحا کا زیارت کرتا رہوں۔ اور دوسری انہوں نے کہا میری خواہش کیا ہے، وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کا مال ہو، صدیق کی دولت ہو، سونا چاندی ہو، اور محبوب کا مبارک دربار ہو، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور تیسری خواہش کیا ہے، فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری بیٹی میرے سب سے پیارے لخت جگر عائشہ صدیقہ وہ حضور کے حرم میں چلی جائے، حضور کے نکاح میں آ جائے، وہ حضور کا خدمت کرتی رہے اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ اللہ نے آپ کو اس خواہش کو پورا فرما دیا، اور یہی محبت تھی آپ کے جب آپ مبارک نے اسلام قبول کیا، کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اذان دیتے ہیں اور آپ مبارک پر حملہ ہو جاتا ہے اور آپ مبارک کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، صدیق کا مبارک جسم خون آلود ہو جاتی ہے، مبارک بے ہوش ہو کر گر پڑ جاتے ہیں، اور آپ مبارک کو گویا نزع کے عالم میں گر لے آتے ہیں کچھ لوگ، اور آپ مبارک صبح سے شام تک بے ہوش ہے، شام کو ہوش میں آتے ہیں، اور آپ کے سرحانے آپ کے والد گرامی کڑے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں اور آپ کے والد کہتے ہیں کہ صدیق میرے بیٹے یہ پانی پی لو، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ محمد عربی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا یہ حال اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارا جسم خون آلود ہوا ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہو تم، پھر بھی اسی کا نام لے رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا جب تک مجھے اس کی حالت کی اطلاع نہیں ملے گی تب تک میرے اوپر پانی کھانا کچھ بھی کھانا پینا حرام ہے، میں کچھ نہیں پیوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ آپ مبارک کی شان ہے۔ جناب عمر فاروق کی محبت کو دیکھو، جب حضور کا وصال مبارک ہو جاتا ہے آپ سے وہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا، وہ غم برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کہا کہ میرا محبوب فوت ہوا ہے میں اس کا سر گردن اس کو میں تلوار سے جسم سے الگ کر دوں گا۔ یہ محبت کی فنائیت، یہی محبت ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ جس ہستی کی مرید ہیں مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس مبارک کی روح مبارک، اس مبارک کا ذوق مبارک اللہ کی نبی کی محبت میں فانی تھی، اور آپ مبارک کی محبت کمالی محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میں مرشد مبارک کی خدمت میں تھا، جناب مولانا سے مبارک دادا مرشد کی خدمت میں بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اس کے باوجود میں بلا ناغہ شب و روز میں 6000 مرتبہ اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ اور آپ مبارک کے بارے میں ایک عالم دین کا قول ہے کہ میں نے آپ سے سنا
کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3.5 سال ایسے گزرے کہ جب بھی میں درود پاک پڑھا کرتا تھا میں اللہ کی محبوب کی روحانیت کو محسوس کرتا ہوتا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، خواص کی باتیں ہیں۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، بچپن کے دور کی بات ہے، جب بھی میں کسی خوبصورت پھول کو دیکھتا تھا، گلاب کے پھول کو دیکھتا تھا، تو میری صورت میں شاعر کی بات یاد آتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جس طرح گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں گلاب کے پھول کو لے کر اس کو سونگھتا تھا، اس کو چومتا تھا، اور پشتو زبان میں شعر پڑھ کرتا تھا کہ زماد یار پشان دے رنگ دے گلاب زکدی بجب کی گرزاؤما، کہ اے پھول تمہارا شکل، تمہارا حسن میرے محبوب کی طرح ہے، اسی لیے میں تیرے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، تو میں جیب میں لیے پھرتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں۔ مبارک صلی الحمدللہ یہ محبت، اور آپ مبارک آپ کے الحمدللہ ہم یہ 13 بھائی ہیں، 13 صاحبزادے ہیں آپ مبارک کی، اور آپ مبارک نے ہر ایک کے نام کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محمد یا احمد کا نام آپ نے لگایا ہوا تھا۔ جتنے آپ کے صاحبزادے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارک کے الفاظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹے عطا فرمائے اور کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو اس نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، بخل کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ مبارک الحمدللہ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جب کوئی سالک آتا تھا مدینہ منورہ سے تو آپ مبارک فرمایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، کھجور پیش کیا کسی نے، کوئی اور چیز پیش کیا، فرماتے تھے ما تپس روزر و قبول دی کد جانان دو وطن خاور ایری وینا۔ اگر محبوب کے در کے کوئی ڈھیر لے کر آئے، مٹی کا ڈھیر لے کر آئے، کوئلہ لے کر آئے، وہ میرے لیے سونے کی طرح ہے، میرے لیے تاج کی طرح ہے، میرے لیے جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ مبارک کی محبت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ شان، یہ رفعت، یہ عظمت عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اس مبارک کے طریقے پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے۔